أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين अम्मा बाद। सूरह यूनुस का ये दूसरा रुकू है जिसकी भी आपके सामने तिलावत की गई। जुमला 10 आयतों पर मुश्तमिल इस रुकू का आगाज़ हो रहा है आयत नंबर 11 से और इस रुकू का इख्तिताम हुआ आयत नंबर 20 पर। इन 10 आयतों में अल्लाह ताला ने 3 अहम बुनियादी बातों का तज़किरा फरमाया, जिसमें से पहली बात इंसान के नफ्सियात से ताल्लुक़ रखती है, दूसरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से ताल्लुक़ रखती है, दावत कुरान जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजाम दे रहे थे उसके सिलसिले में जो मक्के के मुशरिकीन मुनहरिफीन एतराज़ात कर रहे थे उसका तज़किरा फरमाया। और तीसरी बात अल्लाह ताला का निज़ाम जिसको हम आम इस्तिलाह में सुन्नतुल्लाह कहते हैं उस तज़किरे पर मबनी है। अल्लाह ताला का क्या निज़ाम है, उसने क्या फ़ैसला किया हुआ है, उसके फ़ैसले कायनात पर कैसे नाफिज हो रहे हैं, उसका तज़किरा तीसरे मौज़ू में आप पाएंगे। और पहली बात जो इंसान की नफ्सियात से मुताल्लिक़ है वो दरअसल ये है कि इंसान अपनी कम इल्मी की वजह से इंसान नाक़िसुल इल्म है, चाहे जितना बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए, डिग्रियों का ढेर उसके पास अंबार लग जाए, लेकिन ये कुरान पाक का फैसला है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हारा इल्म बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है।
یہ اس کائنات اور اس کائنات کا جو ظاہری نظام ہے وہ ظاہری نظام کے سلسلے میں انسان کا علم تھوڑا ہے، چہ جائے کہ اس کائنات کا جو ایک اندرونی نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں، اس کو سمجھنا تو انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ انسان اتنا ناقص علم ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر اس کے سلسلے میں کیا ہونے والا ہے وہ نہیں بتا سکتا۔ تو آپ سوچئے، خود میں اپنی شخصیت کے سلسلے میں اور صرف ایک گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے نہیں جانتا ہوں، تو آپ سوچئے اس کائنات کے بارے میں میرا علم کس قدر محدود ہوگا۔ لہذا انسان اپنے اس محدود علم کی وجہ سے بعض غلطیوں کا ارتکاب اکثر و بیشتر کرتا رہتا ہے، روزانہ کرتا رہتا ہے، روزانہ کئی بار کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں اس بات کو بیان فرمایا وہ بہت انداز جامع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جدوجہد شروع کی، لوگوں کو حق کی طرف بلانا شروع کیا، توحید کی دعوت دینی شروع کی، تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہی اسلوب تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے، خلاصہ ہے، مختصر اشارہ ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر تم میری بات نہیں مانو گے اور اللہ سے بغاوت کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو جاؤ گے، ایک عذاب کے شکار ہو جاؤ گے۔ یہ عذاب بہت دور نہیں ہے، اس کو دور نہ سمجھو، یہ بہت قریب ہے۔ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ قریب ہے، تو اس کے معنی یہ تھوڑی ہوتے تھے کہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، ہفتے 2 ہفتے میں۔ اس کے معنی یہ ہوتے تھے زندگی مختصر ہے، مر جاؤ گے تو پکڑ میں آ جاؤ گے، کبھی کبھی اللہ کا فیصلہ عذاب کا زمین پر نافذ ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمانوں کے لیے طوفان آیا، حضرت ہود علیہ السلام کے نافرمانوں کے لیے آندھی آئی، حضرت شعیب علیہ السلام کے، حضرت صالح علیہ السلام کے نافرمانوں کے لیے چنگھاڑ آئی، ایک زلزلہ آیا۔ تو یہ اشارے ہوتے تھے کہ دیکھو عذاب آ جائے گا اور اس عذاب کو دور نہ سمجھو، بہت جلد اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، لہذا تم توبہ کرو، اللہ کی رحمتوں سے رجوع کر لو، نافرمانی چھوڑ دو، ہماری دعوت کو مانو، ہماری بات کو مانو، ہماری فرما برداری کرو۔ تو جواب میں اکثر و بیشتر مخالفین نے جو بات کہی وہ یہ کہ جس عذاب کی آپ دھمکی دے رہے ہیں، لائیے، ہفتوں سے آپ کہہ رہے ہیں، بسا اوقات آپ سالوں سے کہہ رہے ہیں عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، لے کے آئیے عذاب، دیکھیں ہم آپ کون سا عذاب لا سکتے ہیں۔ یہ چیلنج کیا کرتی تھی قومیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا معاملہ کہ کہنے لگے کہ آپ بار بار جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں اور قرآن مجید میں جس عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو آیتیں نازل ہو رہی ہے تو جس میں بتایا جا رہا ہے عذاب عظیم، عذاب علیم، کہاں ہے؟ لے کے آئیے، ہم تو دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں، مہینوں سے دیکھ رہے ہیں، سال پہ سال گزر رہا ہے، اور ہم تو آپ کی جتنی چاہے مخالفت کر رہے ہیں، مارم پیٹی کر رہے ہیں، بدزبانی کر رہے ہیں، کہاں عذاب عذاب بلا وجہ؟ آپ یہ دھوسالوجی سے کام لیتے ہیں، کوئی عذاب عذاب آنے والا نہیں ہے۔ اور ایک شخص نے آگے بڑھ کر، جس کا سورۃ الانفال میں تذکرہ گزر چکا ہے، کعبۃ اللہ میں غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہا کیا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اس نے کہا۔ اس کی جرأت دیکھیے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد جو کہہ رہے ہیں اللہ اگر وہ حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ اور ہوئی اس پر، بیچارے پر پتھروں کی بارش، کہ وہ غزوہ بدر میں مارا گیا اور پتھر پھینک پھینک کے اس کی لاش کو ڈھانپ دیا گیا۔ اس کی بددعا اس کے حق میں تو قبول ہوگی، لیکن پوری امت کے حق میں قبول اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال ہی میں جہاں یہ آئے تھے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اے نبی جب تک آپ قوم کے درمیان ہیں، امت کے درمیان ہیں، آپ پر کوئی عذاب نہیں، اس قوم پر عذاب آنے والا نہیں، اس قوم پر کوئی عذاب آنے والا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ پھر بعد کی امت کا کیا مسئلہ ہوگا؟ میرے بعد بھی تو امت ہوگی، وہ امت کا کیا مسئلہ ہوگا؟ کہ ان پر عذاب آ سکتا ہے اجتماعی طور پر؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان پر بھی عذاب نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور الحمدللہ اس امت کے کچھ افراد ہیں جو ہمیشہ استغفار کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ جس وقت یہ استغفار کی کیفیت ختم ہوگی، قیامت برپا ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ ان کا انداز یہ تھا کہ اس برائی کو عذاب سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی، اللہ کے عذاب سے بڑھ کر کیا بری چیز ہوگی، وہ اس کے سلسلے میں عجلت مچا رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لے کے آئیے عذاب، ہم بھی دیکھیں عذاب کیا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ جلدی کر دے لوگوں کے لیے اس شر کی جس شر کے سلسلے میں وہ جلدی مچا رہے ہیں، جیسے کہ وہ خیر ہے، اچھائی ہے، جیسے کہ وہ بھلائی ہے، ان کے حق میں بہت مفید ہے، ان کے حق میں رحمت ہے، ایسے جلدی مچا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس جلدی مچانے پر واقعی فیصلہ کر دے اور جلدی کر دے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو پھر ان کی عمریں ختم ہو جائے گی، وہ موت سے دوچار ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ان کا وقت ختم ہو جائے گا، مہلت ختم ہو جائے گی، کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، نرمی فرماتا ہے، اور اس کا انداز یہ ہے کہ وہ ایسی بری چیزوں کو جس کا انسان مطالبہ کرتا ہے نظر انداز فرماتا ہے۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ نافرمانی میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، کبھی یہ کر رہے ہیں کبھی وہ کر رہے ہیں، لیکن نافرمانی اور بغاوت میں مستقل قسم کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں، لہذا ہم ان حرکتوں میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، کرتے رہو، شور مچاتے رہو، لیکن بہرحال فیصلہ طے ہے، ایک وقت آ کر رہے گا، ایک وقت اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا طے ہو چکا ہے، وہ آ کر رہے گا۔ لہذا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا لوگ مطالبہ کرتے تھے، اور اس مطالبے پہ اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت فرما دی، اور یہ ارشاد فرمایا دیکھو کبھی برے وقت کی تمنا نہ کرو۔ یہی ہے جس کی جانب میں اشارہ کر رہا تھا، کبھی کبھی بسا اوقات روزانہ یہ معمول ہوتا رہتا ہے، بالخصوص خواتین کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برے وقت کی تمنا نہ کرو، برے وقت کی خواہش نہ کرو، برے وقت کی دعا نہ کرو۔ اور فرمایا دیکھو بسا اوقات فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں، ان کی آمین ہو جائے تو تمہاری وہ بدعا قبول ہو جائے، اور پھر اس کے بعد سے تم پچھتاتے رہ جاؤ۔ اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غائب درجے کی شفقت کا آپ اندازہ لگائیے، اس شفقت کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی بدل نہیں۔ فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کے لوگ اگر اکتاہٹ کی وجہ سے کوئی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی میں الجھے ہوئے ہیں، تو اکتا کر پریشان ہو کر اے اللہ اگر وہ اپنے حق میں بدعا کر لے تو آپ قبول نہ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لیکن پھر ارشاد فرمایا لیکن دیکھو اس کے باوجود بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی وہ وقت اجابت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو تمہارے حق میں مصیبت بن جائے، بلا بن جائے، جس پر تم پچھتاتے رہو۔ لہذا اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور بسا اوقات ہم غور بھی نہیں کرتے اور یہ حرکت کر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چل رہا ہے، ایک صاحب کی ذرا سواری اونٹنی ستا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کو بھوک لگ رہی ہو، پیاس لگ رہی ہو، بدک رہی ہو، چھل رہی ہے، وہ صاحب کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے اس کو بدعا دے دی، مر جائے تو، ختم ہو جائے تو، اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہہ دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنی سواری کو برا بھلا کہہ رہا ہے، بدعا دے رہا ہے، وہ ہمارے قافلے سے ہٹ جائے۔ فرمایا ہمارے قافلے سے ہٹ جائے اور نہ بیٹھے اپنی سواری پر، جب اس کو تباہ ہونے کی بدعا دے دیا ہے تو اس پہ کیوں بیٹھ رہا ہے، خود بھی تو تباہ ہو جائے گا۔ سواریوں تک کو بدعا دینے، لعنت و ملامت کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بالخصوص خواتین عام طور پر ناراض ہوتی ہیں تو بہت جلدی بدعائیں دے دیتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ بدعا قبول ہو جائے تو سوچیے اس کا کیا برا نتیجہ برآمد ہوگا۔ بڑی آسانی سے مارے غصے کے کہتی ہیں تیرا جنازہ نکل گیا، جنازہ تو دور کی بات ہے، اس کو بخار آ جائے شام ہوتے ہوتے،
بیٹے کو, بیٹی کو, اولاد کو, تو کیا عالم ہوگا. سوچئے کس قدر وہ خود پریشان ہو جائیں گی. یہاں فرمایا کہ دیکھو بددعائیں, برے الفاظ نہ کیا کرو, کبھی برائی کے سلسلے میں اجلت نہ مچاؤ, برائی کے سلسلے میں خواہش نہ کرو کہ اگر وہ برا نتیجہ سامنے آ جائے, وہ دعا قبول ہو جائے, وہ بددعا تمہارے حق میں بن جائے تو بہت بڑی مصیبت میں تم پھنس جاؤ گے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تو ایک زبان کا حسن ہے عجیب و غریب, اور وہ حسن یہ ہے کہ فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ, یہاں پہ یعجل کا استعمال ہے. آگے دیکھیے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ, استعجالہ, لوگوں کے لیے استعجال کا لفظ, اپنے لیے تعجیل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. یہ عربی کا ایک حسن ہے. استعجال کے معنی یہ کہ اجلت چاہنا, استعجال کے معنی اجلت چاہنا, استغفار کے معنی مغفرت چاہنا. یہ الف اور سین اور تا جب کبھی عربی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس میں چاہنے کے مطلب ہو جاتا ہے. تو استعجال معنی اجلت چاہنا, جلدی چاہنا, اور تعجیل معنی جلدی کر دینا. اللہ تعالیٰ کے پاس استعجال کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اجلت چاہے اور اجلت نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو فرمایا وہاں تو اجلت ہی اجلت ہے, کن کہے گا تو فیکون ہو جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے یعجل کا لفظ استعمال فرمایا, بندوں کے لیے استعجال کا. ہاں تم جلدی مچاؤ, جلدی کی خواہش کرو, ہو نہ ہو یہ اللہ پر منحصر ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا, اس کی مشیت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تم چاہ رہے ہو بس ہو نہیں رہا ہے. اگر ہونا شروع ہو جائے تمہارے چاہنے کے مطابق تب تو تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ, ختم ہو گیا ہوتا معاملہ, گھر کے گھر ختم ہو گئے ہوتے, خاندان کے خاندان ختم ہو گئے ہوتے, انسانیت پرپ نہیں سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے, رحم و کرم فرماتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ یہ مہلت دیتا ہے جس مہلت کی وجہ سے لوگوں کو اتنی جرات ہو گئی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے, انبیاء جھوٹی بات کر رہے ہیں. نہیں, فرمایا یہ ہماری مہلت ہے. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, جو ہماری ملاقات کی توقع ہی نہیں رکھتے, جن کو نہ آخرت کا ایمان ہے نہ احساس ہے, ان کا عالم یہ ہے فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, کہ وہ نافرمانی میں, بغاوت میں ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے چلے جا رہے ہیں. ان کا عالم یہ ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, جب کسی انسان کو تکلیف دہ چیز چھو لیتی ہے, بیماری سے وہ دو چار ہو گیا, تجارت ناکام ہو گئی, کسی پریشانی سے دو چار ہے, مقدمے میں پھنس گیا, کوئی آزمائش میں پڑ گیا, تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے بڑے نیک, فرما بردار, مطیع اور اچھے قسم کے بندے بن جاتے ہیں. اور دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما, اور ہم کو پکارنے لگتا ہے وہ بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی, کھڑے ہوئے بھی. لجنبہ مانو پہلو پہ لیٹا ہوا, بس جب لیٹا ہے سونے کے لیے اللہ کو یاد کر رہا ہے, اور دل ہی دل میں کہہ رہا ہے اللہ مصیبت ختم ہو جائے, پریشانیوں سے آپ چھٹکارا دلا دیں. اور قاعدا, بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے دربار میں رجوع ہو رہا ہے, دعا کر رہا ہے. قائما, کھڑا ہوا ہے اللہ کے دربار میں دعا کر رہا ہے. جو انسان کی زندگی کے تین مختلف مرحلے ہو سکتے ہیں, یا تو لیٹنا یا اٹھنا یا بیٹھا ہونا, وہ تینوں کا تذکرہ فرمایا. تینوں کیفیتوں میں وہ دعا کرتا رہتا ہے, پکارتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا رہتا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, لیکن جب ہم اس مصیبت کو چھاٹ دیتے ہیں, جب ہم اس مصیبت سے اس کو نجات دے دیتے ہیں, اور اس مصیبت سے ہم اس کو آزادی جب ہم دے دیتے ہیں, مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ, ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ کبھی موصوف کو مصیبت ہی نہیں آئی تھی, کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی, کسی قسم کی کوئی پریشانی سے وہ دوچار ہی نہیں ہوئے تھے. اور اس کی ایک بہت خوبصورت سی تصویر اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی, جو شاید آنے والے رکوع میں آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں آئے گی. نفسیات, اس نفسیات کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے پیش کی. کیا ہے کہ انسان بڑا مست ہو جاتا ہے اچھے حالات میں, اچانک مصیبت آتی ہے, امتحان شروع ہوتا ہے تو بہت روتا دھوتا گڑ گڑاتا اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ مصیبت سے اس کو دوچار کر دیتا ہے, پھر مست مولا بن کر پھر نافرمانی کرنے لگتا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے آگے بہت ہی تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال لبھا دیے جاتے ہیں. انسان کے جو اعمال ہے
اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے، اس کا جو اٹھنا بیٹھنا اور دنیا بھر کی سرگرمیاں ہیں، وہ سرگرمیوں کے سلسلے میں کتنا ہی وہ ناکارہ، نکما اور خطا کار کیوں نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں گے وہ اپنی سرگرمیوں کو بہت خوشنما دکھاتا ہے، اچھے الفاظ میں تعبیر کرتا ہے، کیونکہ شیطان اس کے آنکھوں میں برائی کو بھلائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے، اس کے حقوق تلف کر رہا ہے، اس کی چیزیں غصب کر رہا ہے، لیکن آپ پوچھئے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ تو اس کا حق ہے، یہ تو اس کی زمین ہے، یہ تو اس کی اپنی چیز ہے، تم اس کو ہڑپ کر رہے ہو۔ تو وہ کہے گا نہیں، اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ وہ خود جو ہے ان کو نہیں سنبھال سکتا، وہ خود ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ خود اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لہٰذا میں کنٹرول کر رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو مسئلہ آیا تھا وہ یہی تو مسئلہ آیا تھا، ایک صاحب کے پاس 99 بکریاں ہیں اور ایک بیچارہ غریب ایک ہی بکری ہے، تو جن کے پاس 99 بکریاں ہیں 99 وہ آ کے بڑی لمبی تقریر کر رہے ہیں، حضرت کو ایک بکری بھوکی مر جائے گی، اکیلی تنہا، اس کا کوئی پرسار حال نہیں ہوگا، لہذا وہ ایک بکری کو میری 99 بکریوں میں ملا دیجئے، 100 بکریاں سب ایک ساتھ مل کر رہیں گی، اور وہ بیچارہ تو بھوکو مر جائے گا جو ایک بکری کی بنیاد پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن دلائل بڑے اچھے دیتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ چرب زبانی، بولتا خوب ہے، لفاظی کرتا ہے اور اس طرح سے دوسروں کے حقوق کو تلف کرتا ہے، گناہ کر رہا ہے، بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے، نگاہوں کو آلودہ کر رہا ہے۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بے حیائی ہے، نگاہوں کا غلط استعمال ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تم کو سزا دے گا، نہیں تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ شیطان جو پٹی پڑھاتا ہے، برائیوں کو شیطان اچھے الفاظ میں تعبیر کرتا ہے، لوگوں کو ظلم پر دعوت دے رہے ہیں، نافرمانی کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے دین کی بغاوت کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ خود سے پوچھیں یہ کیا کر رہے ہو تم؟ فتنہ فساد۔ وہ کہیں گے نہیں، یہ تو ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں، آزادی رائے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہم ترقی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہم فرسودہ نظام کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو شیطان سارے گناہوں کو، ایک ایک گناہ آپ بطور مثال لے کر اس پر غور کیجئے، سارے گناہوں کو خوبصورت دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کذالک زین للمسرفین، جو مسرف ہوتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں نافرمانی میں، ان نافرمانوں کے لیے لبھا دیے جاتے ہیں، خوبصورت کر دیے جاتے ہیں ان کے اعمال، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وہ ایسا چھوڑی کہ وہ اس کا اعتراف کریں ہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ اس کے سلسلے میں بڑی اچھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، لیکن جب یہ ظلم کرتے ہیں اور حد سے زیادہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بہرحال نافذ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جب تم سے پچھلی نسلوں نے بہت ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بے شک ہم نے ہلاک کیا پچھلی نسلوں کو جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس ہمارے رسول، ان کے پاس ان کے لیے جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے وہ پہنچے، بالبینات، معجزات کے ساتھ، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، کھلی ہوئی دعوت کے ساتھ، وما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ایمان لانے والے ہی نہیں تھے، انہوں نے ایمان قبول کرنا ہی نہیں تھا، انہیں وہ ضد پر پڑے رہے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ایسے ہی ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بستیاں بسائیں، محنت کی، قلعے بنائے، حویلیاں بنائیں، لیکن نافرمانی میں پڑ گئے اور اللہ کی مستقل نافرمانی کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے آ گئے، ان کی دیوڑیاں باقی رہ گئی، ان کی حویلیاں باقی رہ گئی، ان کے محل باقی رہ گئے، ان کی عمارتیں باقی رہ گئی اور ان کے آثار باقی رہ گئے، لیکن وہ خود مٹا دیے گئے، حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے، اس دنیا میں وہ باقی نہیں۔ دید عبرت ہو تو دیکھو تم ان کے آثار کی طرف، ان کے محل کو دیکھو اور ان کے قلعوں کو دیکھو اور ان کی حویلیوں کو دیکھو، سوچو اس میں وہ آباد تھے، اس میں وہ آباد تھے، یہ رہنے کے لیے انہوں نے بنائے تھے، لیکن وہ بیچارے رہ نہیں سکے، ان کو جانا پڑا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا اس وقت جب کہ قوم عاد نے نافرمانی کی تو ان کی طاقتور شخصیتیں ان کو نہیں بچا سکی، قوم سمود نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو پہاڑوں کے گھر ان کو نہیں بچا سکے، فرعون پر اللہ کا فیصلہ آیا تو نہ اس کا محل بچا سکا، نہ اس کی فوج اس کو بچا سکی، نہ اس کے باغات جس پہ وہ فخر کرتا تھا وہ بچا سکے اس کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا بڑی بڑی قوموں پر،
बड़े बड़े फातिहीन पर, बड़े बड़े सरबराहों पर, तो उन्हें कुछ नहीं बचा सके, उनको कोई चीज उनको बचा नहीं सकी, वो तबाह हो गए। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जरा गौर करो, तुमसे पहले भी तो लोग गुजरे, ऐसा थोड़ी कि तुम सबसे पहली नस्ल हो रोए जमीन पर। लेकिन जब इंसान मुजरिम बन जाता है और मुस्तकिल नाफरमान बन जाता है तो फिर धीरे धीरे अल्लाह ताला के फैसले आते हैं और फिर धीरे धीरे उनको खत्म कर दिया जाता है। और उनको खत्म करने के बाद सुम्मा जअलनाकुम खलाइफा फिल अर्द, हमने तुमको जमीन पर सरबराही दी, खिलाफत अर्जी हमने तुमको अता की। कि अल्लाह ताला ने इस इंसान के सिलसिले में ये फैसला फरमाया कि ये के बाद दीगर एक नस्ल दूसरी नस्ल की नियाबत करेगी, खिलाफत करेगी, जिसको खिलाफत अर्जी कहते हैं। ये जमीन पर पता नहीं जिनों का क्या मामला है, उनकी उम्रें कितनी होती हैं, हो सकता है उनकी उम्र सैकड़ों साल होती हो सकता है उनकी उम्रें हमारी तरह होती हो। तो ये वो चीजें हैं जिनकी हकीकत का हमको इल्म नहीं। राह फरिश्तों का मामला तो आप जानते हैं कि उनके पास अभी मौत का कोई तसव्वुर नहीं, वो क़यामत ही के वक्त खत्म किए जाएंगे जबकि अल्लाह ताला इस पूरी कायनात को फना करेगा। और दीगर जो मखलूकात है वो मखलूकात पर अल्लाह ताला का फैसला नाफिज नहीं होता। कभी आप नहीं देखेंगे कि शेरों के ऊपर अल्लाह का अजाब आया, हाथियों पर अल्लाह का अजाब आया, नहीं, वो तो एक मखलूक है, गैर शऊरी तौर पर खादिम बनकर जिंदगी बसर करती है। सिर्फ इंसान के अंदर ये खिलाफत की अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी कि एक नस्ल तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो धीरे धीरे दूसरी नस्ल खड़ी होती है, फिर वो तामीर करती है, मेहनत करती है, फिर वो रोए जमीन पर आबाद हो जाती है। ये है खिलाफत अर्जी जो अल्लाह ताला ने इंसान को इनायत फरमाई। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफा फिल अर्द मिन बादिहिम, तबाह होने वाली नस्लों के बाद और हमने तुमको आबाद किया है, तुमको खिलाफत अर्जी दी है। क्यों दी है खिलाफत अर्जी हमने तुमको? लिनंजुरा कैफ तामलून, ताकि हम देखना चाहते हैं तुम क्या कर रहे हो। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारा इम्तिहान है, तुम स्टेज पे पहुंचे हुए। सबने अपना अपना किरदार अदा कर दिया, वो चले गए, उनके साथ क्या होना था वो हो गया, क्या होना है वो हो रहा है अल्लाह ताला के पास। लेकिन अब तुम्हारी बारी है कि अब तुमको दिया गया अल्लाह ताला ने, अब तुमको अल्लाह ताला ने इख्तियारात इनायत फरमाए। उसने तुमको जिंदगी दी है, उसने तुमको दौलत दी है, उसने तुमको देखने, सोचने, सुनने, समझने की सलाहियतें दी हैं, उसने तुम्हारे लिए रिस्क का इंतजाम किया है, उसने तुमको सवारियां दी हैं, उसने तुमको आशियाना दिया है, उसने तुमको उछलने कूदने की सलाहियत दी है। अब वो तुमको देखना चाहता है कितना बेकाबू होकर तुम सड़कों पर नाचोगे। अब वो तुमको देखना चाहता है कि अल्लाह ने तुमको दौलत दी है, तो इसके बजाय इसके कि उसकी तुम खुशनुदी हासिल करो। और नबियों और रसूलों ने जिस तरह अल्लाह ताला की नेमतों को निभाया है, बरता है, उस तरह तुम करो। अगर उसके बजाय तुम सड़कों पर निकल रहे हो, बेकाबू हो रहे हो और तुम इसराफ कर रहे हो, नाजायज काम कर रहे हो, अल्लाह ताला की नेमतों को गलत इस्तेमाल कर रहे हो, सलाहियतों को गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हो, बदन को गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हो, आज़ा को अगर गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये तुम्हारे साथ वैसे ही इम्तिहान है जैसे कौम लूत के साथ हो चुका है, कौम आद के साथ हो चुका है, कौम समूद के साथ हो चुका है, और तुमको जवाब देना होगा। इरशाद फरमाया सुम्मा जअलनाकुम खलाइफा फिल अर्द, अब तुम्हारी बारी है। पिछलों की तारीख वो तो है ही, उस एक हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उस तारीख से तुम इस्तेफादा करो और अपने रवैये में तब्दीली पैदा करो। अब इस वक्त तुमको खिलाफत अर्जी मिली हुई है। जिस तरह कौम आद वो खत्म हो गए, जिस तरह कौम समूद खत्म हो गए, जिस तरह दिल्ली का लाल किला खत्म हो गया, जिस तरह आपके पास फलकनुमा और ये वो महल जितने के जितने थे सब के सब आप वीरान हो गए, बर्बाद हो गए। इसी तरह याद रखो एक मुद्दत के बाद तुम्हारे घर भी वीरान होने वाले हैं। एक मुद्दत के बाद यह तुम्हारे जो शादी खाने चहक रहे हैं, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, ये भी बर्बाद वीरान होने वाले हैं। यहाँ पे भी उल्लू बोलने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की मोहलत है जो मुख्तसर मुद्दत के लिए इंसानों को मिलती है। इस मोहलत की कदर करो और याद रखो लिनंजुरा, हम देखना चाहते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, हम इम्तिहान लेना चाहते हैं, कैफ तामलून, तुम कैसे करोगे। पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कई मा कानू यामलून, उन्होंने जो कुछ किया था, लेकिन इस आयत में क्या इरशाद फरमाया, कैफ तामलून, तुम क्या कर रहे हो ये हम देखना चाहते हैं, तुम्हारा इम्तिहान है।
पिछले लोग पास हुए थे कि नहीं हुए थे इसकी फिक्र छोड़ दो, पर्चा तुम्हारे हाथ में है, कितना हल कर सकते हो ये गौर करो, तुम पास होगे कि नहीं पास होगे ये सोचो। लिहाजा फरमाए ये सारी की सारी अल्लाह ताला की नेमतों को तुम दरअसल अमानत तसव्वुर करो, अमानत, और याद रखो अमानत वापस ली जाती है, चाहे मुद्दत दराज हो जाए तवील हो जाए लेकिन वापस जरूर ली जाती है अमानत। लिहाजा जिस्म अल्लाह की अमानत, बीनाई अल्लाह की अमानत, जहानत अल्लाह की अमानत, हाथ पाँव और सेहत अल्लाह ताला की अमानत, दौलत अल्लाह ताला की अमानत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी वजाहत के साथ बड़े दर्द भरे लहजे में ये फरमाया करते थे, लोगों कदर करो सेहत की इससे पहले कि बीमार हो जाओ। फरमाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों कदर करो सेहत की इससे पहले कि बीमार हो जाओ। और फरमाते थे कदर कर लो फरागी की, फरागी यानी जो अल्लाह ताला ने तुमको खाता पीता बनाया उसकी कदर कर लो इससे पहले कि फक्र फाका मुसल्लत कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि कदर कर लो जिंदगी की इससे पहले कि तुम पर मौत मुसल्लत कर दी जाए। फरमाते थे कदर कर लो इस हलचल की, इस आबाद दुनिया की, इससे पहले कि क़यामत बर्पा कर दी जाए, दज्जाल का ज़ुहूर हो जाए और उसके बाद मोहलत खत्म हो जाए, इन चीजों की कदर करो फरमाया करते थे। तो याद रखो कि इस बात का पूरा इम्कान है कि अल्लाह ताला के फैसले नाफिज हों, ये सारी चीजें तुमसे खींची जाए या धीरे धीरे करके छीन ली जाए, एक एक करके छीन ली जाए। लिहाजा ये जो चीजें मिली हुई हैं इन चीजों की कदर करते हुए तुम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करो। बाद में तो बस ये कहते रह जाओगे या हसरत अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, अफसोस अफसोस के अल्लाह के हुकूक में किस कदर मैंने डंडी मारी, उसके हुकूक की अदायगी में कितनी कोताही की, सिर्फ कफे हसरत करते मलते रह जाओगे और कोई चीज हासिल नहीं होगी। लिहाजा अल्लाह ताला साफ ताकीद फरमाता है सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्द मिन बादिहिम लिनंजुरा कैफ तअमलून, उसके बाद हमने तुमको जमीन पर खिलाफत अर्जी अदा की ताकि हम तुमको देखें तुम क्या करने वाले हो। अब अल्लाह ताला वो दूसरी बात इरशाद फरमा रहा है जिसका मैंने इशारा किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत कुरान पेश की तो उनका रिएक्शन क्या था, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब ये हकीकतों का तज़किरा फरमाया जिन हकीकतों का इनकार कोई भी सलीम उत्तबा इंसान नहीं कर सकता। कौन कर सकता है इस बात का इनकार कि जिंदगी महदूद है? कौन कर सकता है इस बात का इनकार कि जब वो मुसीबत में फंसता है तो मालिक को पुकारता है? कौन कर सकता है इस हकीकत का इनकार जिसका अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया कि बुराई को अपने लिए मांग रहे हैं, अगर अल्लाह ताला उसके फैसले करने शुरू कर दे तो इंसान मारा जाए, खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला मोहलत देता है, रहम व करम फरमाता है। ये वो हकीकतें थी जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाई और जिसकी वजह से एक हलचल मची हुई है। और सहाबा का आलम ये अरब तो थे ही, कान लगा के सुन रहे हैं और दौड़ रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और शैतान है कि अब इंसानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत पर कमर कस रहा है। लिहाजा क्या कहा उसने पक्की पढ़ाई कि देखो जरा कुरान मजीद की तरमीम की भी तो बात करो, पूरी की पूरी बात इनकी क्यों सुनी जाए, वन वे ट्रैफिक क्यों हो, कुछ मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात सुन ली जाए, कुछ हमारी तजावीज़ सुन ली जाए, मिलजुल कर काम निकाला जाए। चुनाचे जमहूरियत की बात की। याद रखिए इस्लाम में जमहूरियत थोड़ी अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म तो मानना ही मानना है। उसने कहा कि ऐसा करो, तुम यूं कहो इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाला अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना नअति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिलहु, कि जब पढ़ी गई अल्लाह ताला की वो आयतें जो बय्यिनात खुली हुई हैं, मोजज़ात है, जिसका मफ़हूम बिल्कुल साफ सुथरा है, जिसके मफ़हूम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो आयतें जब अल्लाह ताला की पढ़ी जा रही है तो कहा उन लोगों ने जो आखिरत का इनकार करते हैं। लेकिन आखिरत के इनकार के लिए अल्लाह ताला ने ताबीर वही इख्तियार फरमाई जो पहले भी आ चुकी है, क़ाला अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, जिनको हमारी मुलाकात का शऊर नहीं, एहसास नहीं। जिस चीज को अल्लाह ताला इंसानों के दिलों में पैदा करना चाह रहा है वो ये कि देखो रब्बुल आलमीन तुम्हारा मुहसिन है, आका है, दाता है, राज़िक है, मालिक है, उससे मुलाकात का एक इश्तियाक होना चाहिए, शौक होना चाहिए, उसके दरबार में हाजिर होने का एहसास होना चाहिए। और जब वो एहसास होगा
کہ ہم اپنے مالک کے پاس، ہم اپنے داتا کے پاس، ہم کو پیدا کرنے والا جو مولا ہے اس کے پاس ہم حاضر ہوں گے، انعامات لیں گے اور اس کی خوشیوں سے ہم مالا مال ہوں گے، خوشنودی اس کی ملے گی، رضامندی اس کی ملے گی، تو پھر انسان کے دل میں جذبہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اس جذبے سے محروم ہیں ان کے بارے میں فرمایا قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہا ان لوگوں نے جن کو ہم سے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن سے ہٹ کے کوئی اور قرآن پیش کرو نا بھائی۔ کیوں؟ تین چیزوں سے ان کو اختلاف تھا، او بدلہ، یا پھر اس کو بدل دو، تبدیلی کر دو، اس میں ترمیم کرو۔ کیا تین چیزیں وہ بدلنا چاہتے تھے؟ پہلی چیز یہ کہ یہ نہ کہو کہ جھوٹے معبودوں کی عبادت نہ کرو، یہ دعوت مت دو، ہم ہمارے خداؤں کی عبادت کریں گے، تم اللہ میاں کی عبادت کر لو، تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ہم پہ کریٹیسائز کیوں کرتے ہو؟ جھوٹے خداؤں کی عبادت پر تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ وہ مطالبہ آج تک باقی ہے، آج تک باقی ہے۔ ساری جنگ تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پوری کی پوری جنگ، نہ کوئی دہشت گردی ہے اور نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ اسلحہ کی دوڑ ہے، اس میں حقیقت ایک ہی ہے کہ امت مسلمہ یہ ہمارے اڈوں پہ کیوں تنقید کرتی ہے؟ گندگی کے جو اڈے ہم چلاتے ہیں اس پہ یہ لوگ کیوں بے چین ہوتے ہیں، ان کو کیوں برا لگتا ہے، اس پہ یہ لوگ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اپنی زندگی بسر کر لیں، مسجد میں نماز پڑھ لیں، بڑی بڑی مسجد بنا لیں اپنے ملک میں اور کھا پی کے خوش رہیں، ہم اپنے اڈوں کے ساتھ خوش رہیں، ہم ناپاکی پھیلائیں، گندگی پھیلائیں، ہم شراب کے کاروبار کریں، سود کا نظام چلائیں، ہم طاغوتی نظام چلائیں، منمانی زندگی ہم بسر کریں، لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین ہمارے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ، تم اپنے مذہب پہ زندہ رہو، ہم اپنے مذہب پر زندہ رہیں گے، جھگڑا کیا ہے؟ یہی تو ایک امت مسلمہ ہے جو کریٹیسائز کرتی ہے، تنقید کرتی ہے، سود پر یہ کتابیں لکھ رہے ہیں، بے حیائی کے خلاف یہ مہاد چلا رہے ہیں، سچائی کا یہ پرچار کر رہے ہیں، ناانصافی کے خلاف، ظلم کے خلاف یہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ ساری دنیا بھی تو ہے، چین بھی تو ہے، جاپان بھی تو ہے، چائنا بھی تو ہے، ان سب میں کسی میں بے چینی نہیں، ان میں کیوں بے چینی ہے؟ لہذا یہ مطالبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، سب سے پہلا مطالبہ کہ ہمارے خداؤں کو یہ نہ کہا جائے کہ وہ باطل ہیں، یہ نہ کہا جائے کہ ان کے اندر نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ دیکھنے کی، نہ بولنے کی، نہ جواب دینے کی، تو ان کی پوجا نہ ہو، یہ سب نہ کہا جائے، آپ اپنا کام کر لیجئے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ایک مفروضہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بار بار وفود آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو اپنے مذہب پر جینے دیجئے، واقعی ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں اللہ کے دین کی دعوت دے کر رہوں گا، ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، یہ حجت میں پوری کر کے رہوں گا۔ یہ جھگڑا تھا۔ ایک چیز تو یہ تھی جس موضوع کو وہ تبدیل کرنا چاہتے تھے، اور دوسری بات اہم یہ تھی جس کے سلسلے میں وہ یہ کہتے تھے کہ آپ یہ بار بار مت کہیے کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی کرو گے تو ہم عذاب لائیں گے، عذاب لائیں گے تو نہیں، خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو ہم تم پر عذاب کو مسلط کریں گے۔ وہی کہتے تھے دھمکی نہ دی جائے، یہ آیتیں اس طرح کی نازل نہ کی جائے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، یہ موضوعات پر گفتگو ہم سے نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کیجئے اور ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اور تیسری بات وہ یہ کہا کرتے تھے، ان کو زیادہ اس بات سے الجھن تھی کہ ہمارے لڑکے نوجوان ملازمین آپ کے پاس کیوں جاتے ہیں، آپ ان سے یہ کہیے کہ تم ان کے ساتھ رہو اور آپ کے لوگ آپ کے ساتھ رہے، یہ دھیرے دھیرے آپ آگے بڑھتے کیوں ہیں؟ اور آج تک یہ بات باقی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے مخالفین کہتے ہیں اسلام، ان کے الفاظ میں، اسلام توسیع پسند مذہب ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، اگر وہ اپنے گھر میں زندہ رہے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ وسعت چاہتا ہے تو لازمی بات ہے اللہ کی دعوت ہے، بل میں تھوڑی بند رہے گی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ تو اس کو پہنچنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ہر کچے پکے گھر میں، ہر کچے پکے گھر میں قیامت سے پہلے اس دن کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ یہ ایک حق ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ لے کے تم اٹھو پہنچاؤ جہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ لہذا ان کو یہ چیزوں پر اعتراض تھا اور کہتے تھے کہ آپ ان کو تبدیل کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا قل، اے نبی آپ کہیے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی،
کہ میرے لیے ممکن نہیں میں اپنے جانب سے تبدیل کر دوں، ترمیم کر دوں، ایک آیت کے ایک جز اور ایک حصے میں ترمیم نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو نبی پر نازل ہوتا ہے، تو کسی بھی نبی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے کلام میں کوئی ترمیم اور تبدیلی کرے، نعوذ باللہ۔ وہ اللہ کے کلام کو بین و آن پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے کلام کو بین و آن پہنچایا، اور اللہ کے رسول نے جس طرح اللہ کے کلام کو پہنچایا، امت نے اسی طرح اللہ کے کلام کی حفاظت کی۔ ہاں، پچھلی امتوں سے یہ سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی حفاظت نہیں کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی تھی بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، کہ دیکھو اس کتاب کی حفاظت کرنا، اس کی آیتوں کی حفاظت کرنا، اور ان کو گواہ بنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے سستی کی، کوتاہی کی، جس کی وجہ سے اللہ کی پچھلی کتابوں میں ترمیمیں ہو گئی، تحریف ہو گئی، وہ کتابیں حجت نہ رہی۔ لیکن قرآن مجید کا جب مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ کتاب اللہ، تم کو حفاظت کی ذمہ داری دی جا رہی، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ جب قرآن مجید کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے لب و لہجہ بدل دیا، کیا ارشاد فرمایا؟ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، عربی کے اعتبار سے 3 تاکیدیں ہیں۔ ہاں ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کوئی اور اس کی حفاظت کرے نہ کرے۔ لہذا جب قرآن مجید کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچایا، اور امت نے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ أَنُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں اپنی جانب سے اس میں تبدیلی کر دوں، نعوذ باللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اور میں اتباع کرتا ہوں اسی چیز کی جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو پہنچاؤ میں پہنچا دیتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور میں ڈرتا ہوں، میں گھبراتا ہوں کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو عظیم دن کے، بڑے دن کا عذاب مجھے آ دبوچے، قیامت کے دن کا عذاب، یا اس دن کا عذاب جو اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے معین فرما چکا ہے، اس دن کا عذاب مجھ پر آ جائے، اس سے میں ڈرتا ہوں، گھبراتا ہوں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کلام مجھ پر وحی فرما رہا ہے اس طرح میں پہنچا دوں۔ اس میں ترمیم کی میرے اندر ہمت جسارت نہیں ہے کہ میں تبدیلی کر دوں۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُ عَلَيْكُمْ، اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں تلاوت تھوڑی کرتا، یہ اللہ کا حکم ہے، تلاوت کر رہا ہوں۔ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور نہ میں تم کو مطلع کرتا، نہ تم کو واقف کراتا۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں تم کو واقف ہی نہ کراتا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، اللہ کا کلام نازل ہونے سے پہلے، نبوت سے پہلے، رسالت سے پہلے میں تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا، میں عمر کا ایک مرحلہ گزارا، 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے۔ عمر کا بڑا حصہ، لازمی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی عمر 23 سال ہے، اور نبوت سے پہلے کی عمر 40 سال ہے، تو عمر کا بڑا حصہ میں تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ تم نے مجھے دیکھا، اور تم نے مجھے یہ دیکھا کہ میں کبھی اس طرح کی کوئی تقریر نہیں کرتا تھا، خطابت نہیں کرتا تھا، اور شروع سے میں کوئی کوشش نہیں کرتا تھا کہ کوئی تصنیف کر لوں اور کوئی چیز تمہارے سامنے پیش کر دوں، کبھی نہیں۔ میں تو اپنی زندگی بسر کرتا تھا، اور میں تمہارے درمیان عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں۔ تم نے دیکھا کہ میں کس قدر دیانتداری سے کام لیتا تھا، کس قدر امانتداری سے کام لیتا تھا۔ میں نے کبھی کسی کے ایک جملے میں کوئی ترمیم نہیں کی، میں نے کبھی کسی کے درمیان کوئی لڑائی پھیلانے کی کوشش نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی برائی نہیں کی۔ میں تمہارے درمیان عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں۔ اگر میرے پاس کوئی سڑی ہوئی چیز بھی بطور امانت رکھا تھا تو میں اس کی حفاظت کرتا تھا، لوٹاتا تھا، اور اگر کوئی میرے پاس کروڑوں کی امانت رکھا تھا میں اس کی حفاظت کرتا، لوٹاتا، کوڑیوں کی امانت رکھا تھا میں اس کی حفاظت کرتا اور اس کو لوٹاتا، یہاں تک کہ تم نے مجھے امین کا لقب دیا تھا، اور میں تمہارے درمیان عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی گفتگو میں
झूठ की मिलावट नहीं की। मैं हमेशा बोला तो सच बोला। मैं उस वक्त भी सच बोला जबकि मेरे ग्राहक माल लेने के लिए लाइन लगाए खड़े हुए थे। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने माल के सिलसिले में मुलम्मा साजी करते हुए, झूठी उसकी सिफात बयान करते हुए उसको तुम्हारे हाथ बेचने की कोशिश की हो, ऐसा मैंने नहीं किया। तुम्हारे अरब कबीले करते थे, लोगों को धोखा देते थे, लेकिन मैं तो हमेशा ये कहता था मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देता है उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। यहाँ मैं सच से काम लेता था, छोटी छोटी चीजों में मैं सच से काम लेता था, छोटी छोटी चीजों में मैं अमानतदारी से काम लेता था। तो तुम लोगों ने मुझे अमीनुन सादिकुन, कभी तुम मुझे अमीन कह के पुकारते थे, कभी तुम मुझे सादिक कह के पुकारते थे। मैं तुम्हारे दरमियान रहता था तो तुम्हारी खैर खाही चाहता था। बड़े बड़े झगड़ों को मैंने तुम्हारे टाल दिए, बड़ी बड़ी लड़ाइयों को मैंने तुम्हारे दरमियान पैदा होने वाली उन लड़ाइयों को मैंने यकलख्त खत्म कर दिया, अमन पैदा कर दिया, सुकून पैदा कर दिया। उस वक्त को याद करो जबकि तुम हजर अस्वद को लेकर लड़ रहे थे, तलवारें तुमने निकाल ली थी और गर्दनों पर तलवारें चलने ही वाली थी कि देखो मैंने हल निकाला था। और मैंने किस मोहब्बत के साथ मामले को तय किया था कि तुम लोगों ने जब कहा था कि मोहम्मद अमीन है, सच्चे हैं, सादिक है, रास्तबाज है, उनके फैसले पर हम मुतमईन हैं, तो मैंने कहा था एक चादर लाओ और उस चादर में हजर अस्वद को रखो। हर कबीले का सरदार उस चादर को उठाए और उसके साइज पर ले आओ, उसके लेवल पर ले आओ, तो फिर मैं उठा के पत्थर को दीवार में नस्ब कर दूंगा। तो तुम्हारे अंदर जो जबरदस्त किस्म की खाना जंगी होने वाली थी वो टल गई थी। तुम लोग लपट पड़े थे मारे खुशी के मुझसे, और तुम लोगों ने उस वक्त ये दावा किया था कि हमारे दरमियान मोहम्मद अमानतदारी, दियानतदारी, सच्चाई के साथ है। उस वक्त तक हम खैर और खूबी पर हैं। लेकिन ये क्या हो गया कि आज मैं अल्लाह का कलाम पेश करने लगा तो तुम कहने लगे कि ये कलाम मोहम्मद अपनी तरफ से बनाकर पेश कर रहे हैं, सरदारी चाह रहे हैं, अच्छी जगह शादी करना चाह रहे हैं, हुकूमत चाह रहे हैं। सारी कदरें बदल गई। 40 साल तक तुमने जो देखा और जो तुमने दावे किए वो सब तुम्हारे झूठे थे क्या? फरमाया कि कहिए नबी फकत लबिस्तु फीकुम उमरा मिन क़ब्लिही, तुम्हारे दरमियान उमर का एक हिस्सा गुजार चुका हूँ। मेरा क्या मामला था यतीमों के साथ देखो, क्या मामला था बेवाओं के साथ बताओ, क्या मामला था गरीबों के साथ, परेशान हालों के साथ, मसाकीन के साथ, लड़कियों के साथ बताओ मुझे। खुद मेरी अपनी सीरत तुम खुद देख चुके हो, तुम आईनी शाहिद हो। जरा बताओ अफला ताक़िलून, अकल से तुम काम नहीं लेते, अकल से काम नहीं लेते, सोचते नहीं। अकल किसको कहते हैं? अकल कहते हैं मालूमात को रोकने की सलाहियत को अकल कहते हैं। अरब बहुत अजीब और गरीब लफ्ज है ये अकल। अकला के माने असलन रोकने के, इसीलिए आप देखे होंगे सर पर कपड़ा रोकने वाले को इकाल कहते हैं, गोल जो डालते हैं उसको इकाल कहते हैं। और इसी से इतिकाल कहते हैं ऊंट के बांधने को, और माकिल कहते हैं ऊंट के बांधने की जगह को। अकल कहते हैं मालूमात को, जो नॉलेज है उसको इंसान कंट्रोल में रखे, उससे नतीजे तक पहुंचे। अगर मालूमात सिर्फ मालूमात है, जहन में घुस रही हो, तो जानवरों के भी जहन में घुस रही। जानवर भी देख रहा है एक साहब डंडा लेके आ रहे हैं, मालूमात उसके आंखों के जरिए से उसके दिमाग तक पहुंची। जानवर भी देख रहा है बारिश हो रही है, जानवर भी देख रहा है गर्मी हो रही, सर्दी हो रही। सिर्फ मालूमात जहन तक पहुंचना ये अकल नहीं है। अकल ये है कि उन मालूमात को इंसान अपने जहन में बांध कर रखे, एनालाइज करके नतीजे तक पहुंचे। फरमाया अफला ताक़िलून, जरा गौर व फिक्र करो, जितनी मालूमात मेरे सिलसिले में तुमको है, उन मालूमात की बुनियाद पर इस नतीजे पे पहुंचो कि मैंने दुनिया में सारी जितनी चीजें थी उसमें दयानतदारी से, अमानतदारी से, इंसाफ से, मोहब्बत से, उल्फत से काम लिया। अब क्या मैं उल्टा हो जाऊंगा 40 साल के बाद? नौज़ु बिल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, उसने मुझ पर नाजिल किया। ये अमानत का तकाजा है कि मैं कलाम जैसे अल्लाह ने नाजिल किया वैसे पहुंचा दूं, और ये सच का तकाजा है कि मैं अल्लाह ताला का कलाम तुम तक मिनोआन उस तरह पहुंचा दूं जिस तरह अल्लाह ताला ने नाजिल किया। याद रखो, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा व कज़्ज़ब बिआयातिही, उससे बढ़कर कोई जालिम नहीं हो सकता जो झूठ की निस्बत अल्लाह ताला की जानिब करे। और कज़्ज़ब बिआयातिही, या फिर ये कि उसकी आयतों को झुटला दे। कोई शख्स ये कहे अल्लाह मुझ पर कलाम नाजिल कर रहा है, नौज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला ने कलाम नाजिल नहीं किया, इससे बढ़कर और क्या झूठ हो सकता है। और जो ये झूठ बोलता है
تو سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اور جو یہ ظلم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کلام نازل نہیں کیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا، تو پھر اس ظالم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رسوا کرتا ہے، دنیا میں ذلیل کرتا ہے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی جھوٹے نبی نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں نبی ہوں اور اس کے بعد اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا ہو، کبھی نہیں ہوا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کا خاتمہ بہت ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہوا، چاہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جھوٹے نبی ہوں، چاہے ہمارے زمانے کے جھوٹے نبی ہوں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت معمولی بات نہیں ہے۔ میرے اور آپ کی جانب کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر میں نے نہیں کہا اور کوئی شخص کہہ رہا ہے فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا، جھوٹ، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ گناہ کبیرہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں کرے، اس کو جلال نہیں آئے گا۔ آپ سوچئے، وہ بیٹھا مجبور ہے، تکتا رہے گا، تماشا، نعوذ باللہ، ذلیل کرتا ہے، وہ رسوا کر دیتا ہے، عذاب کا شکار کر دیتا ہے، تباہ و ہلاک کر دیتا ہے۔ لہذا فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو جھوٹ کی نسبت اللہ کی جانب کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔ اور یاد رکھو تم بھی ایک ظلم کر رہے ہو، کذب بآیاتی، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتا ہے، نہیں مانتا اللہ کے کلام کو کلام، تو پھر وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے اور وہ بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، اور مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بامراد نہیں ہو سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، پھر کہیں گے اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو چیزیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں، ان کو پوج رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ پتھروں کو اور یہ مورتیوں کو، یہ درختوں کو، یہ چیزوں کو جو تم پوج رہے ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو تم خود مانتے ہو بے حقیقت ہے، ناکارہ ہے۔ وَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ مکے کے مشرکین کا جو نظریہ تھا وہ یہ کہ یہ ساری دیویاں، ان کے پاس دیویاں زیادہ تھی، ویسے بھی مشرک جا بھی ہوتے دیویاں زیادہ ہوتی ہیں، اور دیوتا ایک دو ڈیڑھ ہی ہوتے ہیں، باقی سب دیویاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ علم دینے والی دیوی سرسوتی، بیماری دینے والی دیوی کالی، پیسے دینے والی دیوی لکشمی، آپ ذرا دیکھیے، اب دیویاں زیادہ ہوتی ہیں۔ لہذا وہ یہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، قیامت کے دن ہمارا کام بنائیں گی، قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے اور ہم کو بچا لیں گے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں گے اور کسی ایک کو پکڑ کر ان کو خوش رکھیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے اور ان کو نظر و نیاز کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ہمارے لیے کوئی غلط فیصلہ کرے گا تو یہ آ کے ہمارے آڑے آ کے وہ نخرے دکھا کے ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس بچا لیں گے، نعوذ باللہ۔ ذرا اس سے ملتا جلتا ہمارے پاس بھی تصور ہے، ہمارے پاس بھی ملتا جلتا تصور ہے، اتنا خطرناک نہیں، تھوڑے بہت سمٹمز تو ہے کہ فلاں کے ساتھ فلاں کو خوش رکھیں گے، نسبت ان سے جوڑ لیں گے تو قیامت کے دن وہ کام بنا لیں گے، سفارشی ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی یہ اتنا بگڑتا ہے کہ خط بھی دینے لگتے ہیں لوگ اللہ میاں کے نام، کہ وہ خط لے کے جائیں گے تو کام بن جائے گا، اور کفن میں خطوط بھی رکھے جاتے ہیں۔ یہ تو اس حد تک بھی گمراہی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، آپ سوچئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ یہ کہیں گے کہ ان لکڑی کی، پتھر کی، میٹل کی، ان تم مورتیوں کو جو پوجتے ہو، جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتی نہ نقصان پہنچا سکتی، تو اس کا حاصل کیا ہے؟ ذرا عقل سے کام لو۔ تو وہ کہیں گے وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ، یہ وہ ہیں شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کی کسی کو جرأت نہیں ہوگی، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ جس کو حکم دے گا وہی سفارش کر سکیں گے اور کوئی دوسرا سفارش نہیں کر سکے گا۔ لہذا یہ سمجھنا کہ یہ کام بنا لیں گے قیامت کے دن بالکل غلط فہمی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، وہ چیز جو نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں، اس کا علم تم اللہ کو نعوذ باللہ دینا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو مطلع کرنا چاہتے ہو، بتلانا چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس یہ کام بنانے والے ہیں، نعوذ باللہ خود اللہ تعالیٰ کو تم تجویز دینا چاہتے ہو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ جو کچھ شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے، پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دین کے سلسلے میں، دعوت قرآن کے سلسلے میں
اور قرآن مجید کی مخالفت کے سلسلے میں یہ حقیقت نازل فرما دی کہ اللہ کے رسول اللہ کی آیتیں اللہ کے حکم سے پڑھ کر سنائیں گے، اس میں ترمیم ممکن نہیں۔ جو چیز تم کو بہت بری لگ رہی ہے، بہت بری لگ رہی ہے، جلتے پر تیل ڈالنے کا کام کر رہی ہے، وہ پھر ہم کہہ کے رہیں گے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ غیر اللہ کی عبادت یہ روا نہیں رکھی جائے گی۔ شرک کے ساتھ اسلام کا کوئی کمپرومائز نہیں، یاد رکھیے، شرک کے ساتھ اسلام کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے موجودہ دور کے بعض دعوتی کام کرنے والے حضرات، وہ ہندوازم اور توحید کا موازنہ کرتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں موازنہ کروں صاف پانی کا پیشاب سے، کہ پیشاب میں یہ خصوصیت ہے، پانی میں بھی یہ خصوصیت ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اسلام آیا ہے شرک کو مٹانے کے لیے، اور شرک میں اور اسلام میں کیا کامن ویلیوز ہو سکتی ہیں؟ آپ سوچئے، کوئی کامن ویلیو نہیں ہے۔ اسلام آیا ہے ختم کرنے کے لیے، اس جراثیم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے یہ آیا ہے دین۔ یہ دین توحید ہے۔ توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر صاف ستھرا معاملہ کر دیا، کہا کہ قل یا ایھا الکافرون، کہیے، کھل کے کہیے کفر کرنے والوں سے کہ میں نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کوئی اس معاملے میں رعایت نہیں کی جائے گی۔ یہ تو ہے ہی اللہ کی رضامندی کا نام اسلام، اللہ کے آگے جھک جانے کا نام اسلام، اللہ کے سوا سارے خداؤں کے انکار کا نام اسلام ہے۔ اور پہلے کیا کہا گیا؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، پہلے انکار کر دو، پھر اس کے بعد کہو الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ لہذا دونوں میں کوئی کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہے، ایک حد تک نادانی ہے کہ ہندوازم میں بھی اور اسلام میں بھی کچھ 5 نقطے نکالے جائیں، اس کے بعد کمپیئر کیا جائے اور کہا جائے اچھا اس بنیاد پہ ہم پہ تم پہ دوستی ہو سکتی۔ نہیں، فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اس بات پر اتحاد ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، کسی اور بات پر کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ اللہ نعبد الا اللہ، سوائے اللہ کے ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ لہذا اس نے ہم کو پیدا کیا، اس کی دی ہوئی زندگی، نعوذ باللہ اس کے ساتھ ہم خیانت کریں اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک کر لیں، نہیں شریک کریں گے، سراہ میں چاہے مر جائیں لیکن شریک نہیں کر سکتے، شرک نہیں ہو سکتا اسلام۔ فرمایا دیکھو، یاد رکھو، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، امن کے لیے ہے، عافیت، سلامتی، کامیابی ان کے لیے ہے جو اپنے ایمان میں، اپنی توحید میں شرک کی ذرہ برابر ملاوٹ نہ کریں، ایک خطرہ بھر نہیں۔ اور اتنی تاکید اللہ کے رسول نے فرما دی، فرما دیکھو شرک تمہارے طرف ایسے آتا ہے جیسے چوٹی اس کے چلنے کے قدموں کی آہٹ نہیں ہوتی، آواز نہیں ہوتی، ایسے ہی شرک آتا ہے۔ پوچھا صحابہ نے وہ کیسے؟ کہا دیکھو عبادت کرتے ہوئے ذرا بھی ریاکاری کرو تو یہ شرک خفی ہے جو تمہارے اعمال میں داخل ہو رہا ہے، اس سے بچو تم، سوائے اللہ کے کچھ نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے وہ ناراض ہو رہے تھے اسی پر اس مضمون کو ختم فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ کی ذات پاک ہے، بلند و برتر ہے، علو مقام ہے، اس کو لوگ اگر شرک کریں تو اس کی ذات منزہ ہے۔ فرمایا دیکھو تیسری ایک حقیقت ہے جس کو سمجھ لو۔ تیسرا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک اللہ کا نظام ہے، اس کا ایک امتحان ہے، اس کی ایک آزمائش ہے، اس کی یہ سنت ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ اس نے انسانوں کو کچھ اختیارات کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اس کائنات میں آباد تھے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وہ اعلان فرمایا اور اس نے یہ اشارہ دیا ہوگا کہ یہ اس خاکی پتلے میں ذرا اختیارات رہیں گے، اچھائی چاہے تو اچھائی کرے، برائی چاہے تو برائی کرے، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں زمین پہ تو یہ قتل، فساد اور بگاڑ پیدا کریں گے، اور نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تو حاضر ہیں صبح شام آپ کی تسبیح، آپ کی عبادت، رکوع سجود کے لیے ہم تو حاضر ہیں، پھر آپ یہ کیوں ایسی مخلوق کو آپ پیدا فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا تم کو جس چیز کا علم نہیں ہے وہ میں جانتا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں
کہ ایک مخلوق ایسی ہو جو اپنے اختیار کے ساتھ مجھ سے محبت کرے، اپنے اختیار کے ساتھ مجھ سے محبت کرے، میری محبت میں اس کو کبھی بھوک کی تکلیف سہنا پڑے، میری محبت میں وہ بیماری سے بھی گزرے، میری محبت میں کبھی کبھی اس کی گردنوں پر چھری چل جائے، لیکن رہے وہ میرا، ایسی ایک مخلوق میں پیدا کر کے اس کو نوازنا چاہتا ہوں۔ یہ امتحان تھا، لہذا اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسان کو خلافت عرضی دے کر بھیجا، اختیارات دے کر بھیجا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اگرچہ کہ محدود ہے، اپنی عمر میں وہ کر سکتا ہے، جگہ بھی محدود ہے، دنیا میں کر سکتا ہے، آخرت میں نہیں کر سکتا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اس اختیار کے ساتھ نہ بھیجتا، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان بھی ویسے ہی ہوتے، جیسے مویشی، جیسے اونٹ ہے، جیسے بکرے ہیں، جیسے شیر ہے، وہ بیچارہ جانتا ہی نہیں کہ سوائے گوشت کے اور کوئی غذا ہے، بکرے ہیں جیسے وہ جانتے ہی نہیں سوائے گھاس کے بھی اور کوئی غذا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو ایک ہی مزاج پہ پیدا کیا، اختیار ان کے اندر نہیں، لیکن فرمایا کہ انسان کے اندر اختیار ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ اگر ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی فرشتوں کی طرح بنا دیتا یا مویشیوں کی طرح بنا دیتا، تو پھر اختیار ہی باقی نہ رہتا، اور پھر اس کے بعد نہ سزا کی ضرورت باقی رہتی، نہ جزا کی ضرورت باقی رہتی، یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا ہوتا۔ لہذا اختیارات دیے گئے، لہذا فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، جب ہم نے پیدا کیا انسانوں کو اور بھیجا روئے زمین پر، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ابتدائی نسلیں تو سب ایک ہی دین پہ تھے، دین توحید لے کر آئے تھے۔ ہاں بعد میں دھیرے دھیرے ان کے اندر اختلاف پیدا ہوتا چلا گیا، شرک آتا چلا گیا، اور بے راہ روی آتی چلی گئی، یہاں تک کہ پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہاں تک کہ اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ کا یہ فیصلہ، یہ نظام نہ ہوتا تو پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہوتا۔ انسان جس دن اس نے نافرمانی کی، جس دن اس نے نافرمانی کی، مثلا اگر بکرا وہ غذا کھانے لگے جو اس کی غذا نہیں ہے، وہ خوب گوشت 2-4 کلو کھا لے تو دیکھیں آپ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد مر جائے گا، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد مر جائے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا یہ امتحان اور یہ آزمائش کا نظام نہ ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس دن جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام جو دین فطرت لے کر آئے تھے اس سے ذرا سر کے ختم کر دیے گئے ہوتے، قصہ ہی ختم ہو جاتا، وہی بچتے تو حضرت آدم کی دین توحید کے ساتھ زندہ ہیں۔ فرمایا لیکن ایسا مسئلہ نہیں، ہم نے ہمارا ایک وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، ہمارا ایک فیصلہ ہے جو صادر ہو چکا ہے، جو طے ہو چکا ہے کہ تم آزمائے جاؤ گے، امتحان سے تم کو گزرنا ہے، لہذا اس کی وجہ سے تم اختلاف کر رہے ہو، اس کی وجہ سے بے راہ روی انسان اختیار کر رہا ہے، اس کی وجہ سے کچھ انسان شرک کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ انسان ظلم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں مہلت بھی دے رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اب اس کے بعد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کوئی پروردگار کا معجزہ ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ عجیب و غریب قسم کی بات، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی کی طرح، وغیرہ وغیرہ۔ فقل، تو اے نبی آپ یہ کہیے انما الغیب للہ فانتظروا، آگے کیا ہونے والا ہے بس اللہ ہی جانتا ہے، تم انتظار کرو۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، معجزہ آئے گا نہیں آئے گا، عذاب آئے گا نہیں آئے گا، فتح و کامرانی ملے گی کہ نہیں ملے گی، سب کچھ آگے مستقبل فیوچر میں ہونے والا ہے، تم کو بھی انتظار کرنا پڑے گا، مجھے بھی انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو برباد ہونے سے پہلے سمجھ جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو تمہاری دنیا کی زندگی اور اس زندگی میں تمہارے اختیارات، اور ان اختیارات پر غرور اور اعتراض آنا اور آپے سے باہر ہو جانا، یہ سب کچھ کیا ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھو۔ بہت عجیب و غریب اور بہت ہی پیارے انداز میں اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔